آج ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں میں ڈالنے کا دوسرا حصہ سنائیں گے۔ اندھیرے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن رات رہے۔ اتفاقاً ایک سوداگروں کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا کہ راستہ بھٹک گیا اور وہ اس جگہ پر آ گیا جہاں وہ کنواں تھا، جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ سب بتاتے ہیں کہ وہاں کا پانی بہت کڑوا تھا، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام اس میں گرے تو اس کا پانی اللہ کے حکم سے میٹھا ہو گیا۔ اس قافلے کے سردار کا نام مالک بن زغر تھا اور اس نے اپنے غلام جس کا نام بشیر تھا حکم دیا کہ کنویں میں سے پانی نکال لو، تو اس نے کنویں میں ڈول ڈالا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈول میں بٹھا دو، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈول میں بٹھا دیا۔ جب غلام نے ڈول اوپر کھینچا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اتنا حسین اور جمیل لڑکا ڈول میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ تم اتنے حسین اور جمیل اور خوبصورت لڑکے ہو کہ ہم نے کبھی بھی ایسا خوبصورت اور حسین اور جمیل نہیں دیکھا۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا اور دوسرا حصہ اس دنیا کو دے دیا۔ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے حسین اور جمیل تھے۔ سوداگروں نے جب ان کا یہ حسن و جمال دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو، بنی آدم ہو یا فرشتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نسل آدم سے ہوں۔ اور یہ تھوڑی ہی دیر بعد ان کے بھائی بھی وہاں آ گئے اور ان کے بھائیوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے اور ڈر کے مارے گھر سے بھاگ گیا ہے اور اس کنویں میں گر گیا ہے۔ جب یہ جھوٹی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے سنی تو انہوں نے کچھ کہنا چاہا، تو ان کے بھائی شمون نے ان سے کہا کہ اگر تم نے کچھ کہا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ پھر بیچارے وہ خاموش ہو گئے اور کچھ نہیں بولے۔ سوداگر جو تھا مالک بن زغر نے ان کو سوداگروں کے قافلے میں لے جا کر چھپا دیا۔ اس وقت ان کے پاس صرف 9 درم تھے۔ انہوں نے کہا بھائیوں سے کہ ہمارے پاس 9 درم ہیں اور ہم 18 درم کر لیں گے، تو تم یوسف کو ہمارے حوالے کر دو، ہمیں بیچ دو۔ تو انہوں نے کہا بھائیوں نے کہ ہاں صحیح ہے، ہم یوسف کو آپ کو دے دیں گے۔ اور وہ جو درم جو ان کو ملے تھے وہ بھائیوں نے آپس میں بانٹ لیے۔ اس طرح سے ان کو مالک بن زغر نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کی قبر مبارک آئی تو انہوں نے قافلے والوں کو تھوڑی دیر رکنے کو کہا اور اپنی والدہ کی قبر سے لپٹ کر بہت روئے۔ بھائیوں کی شکایت بھی کی کہ کس طرح سے انہوں نے مجھے قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا ہے۔ اسی میں ہی قافلہ جو تھا وہ تھوڑا سا دور نکل گیا اور پھر قافلے والوں کو نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو قافلے میں نہیں ہیں، تو انہوں نے پھر جو سوداگر تھا اس نے کہا کہ ایک شخص سے کہ جاؤ تم جا کے ان کو لے کے آؤ، وہ وہیں پر ہی ہوں گے۔ تو یہ پھر بھاگا ہوا آیا، یہ شخص بھاگا ہوا آیا، اس نے دیکھا تو غصے میں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زوردار تماچا مارا، اور یہ تماچا اتنی زور کا تھا کہ ان کی آنکھوں کے آگے جو ہے وہ اندھیرا آ گیا اور وہ رونے لگے اور انہوں نے آسمان کی طرف منہ کر کے روتے روتے اللہ سے فریاد کی کہ آپ تو جانتے ہیں کہ میں بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، آپ میری مدد فرمائیں۔ یہ الفاظ ان کے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ الفاظ قبول کیے، اور ایک ابر کا ٹکڑا ایسا برسا جس میں تیز ہوا اور بجلی کی کڑک شامل تھی۔ اس کی وجہ سے کافی لوگ ہلاک ہو گئے۔ جس نے تماچا مارا تھا وہ ابھی زندہ تھا۔ وہ بولا جب میں نے غلام کو تماچا مارا تھا تب وہ آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ بول رہا تھا، تبھی سے یہ عذاب ہم پر آیا ہے۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ترس کھا کر اس کو معاف کر دیا۔ پھر اسی طرح سے وہ وقت اور وہ جو موسم تھا وہ ٹھیک ہو گیا اور سب کچھ نارمل ہو گیا۔
یہ قصہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔